عالمی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان قوموں نے، ان ملکوں نے ترقی کی جنہوں نے سمندروں پر حکومت کرنا سیکھ لیا، اور سمندروں پر حکومت کرنا انڈسٹری کی ترقی کی ایک بہت بڑی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ سمندروں کی ترقی کے ساتھ ساتھ وہ تجارت کو بھی فروغ ملتا تھا۔ ایک ملک سے دوسرے ملک سامان لے جانے لانے میں بھی بہت اہم کردار ہوتا تھا، پھر وہاں پر اثر و رسوخ قائم کرنا۔ تو بہرحال یہ سمندروں پر یہ تاریخ کا ہم عالمی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں محسوس ہو جاتا ہے، میسوپوٹیمیا سے لیتے ہوئے شروع ہو کر ہم اسی طرح سے آ جائیں، مصر سے ہوتے ہوئے روم سے یہاں سے یونان سے ہوتے ہوئے پھر روم سے ہوتے ہوئے پھر پرتگیزیوں کی بات ہو جاتی ہے، فرانسیسیوں کی بات ہو جاتی ہے، پھر برٹش امپائر کی بات ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے سمندروں پر کنٹرول کیا۔ تو ان دنوں جیسے میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں کہا کہ مغلوں کی سلطنت سب سے بڑی سلطنت تھی، لیکن انہوں نے انڈسٹری کی طرف توجہ نہیں دی، انہوں نے سمندروں پر کنٹرول حاصل نہیں کیا، یہاں تک کہ اتنی بڑی سلطنت کے ہونے کے باوجود جب انہیں حج پر جانا ہوتا تھا یا سفر کرنا ہوتا تھا تو انہیں اجازت لینا پڑتی تھی ان طاقتوں سے، پرتگیزیوں سے، فرانسیسیوں سے، برطانویوں سے سفر کرنے کی، اور یعنی حج وغیرہ پہ جانے کے لیے بھی انہیں ان سے اجازت لینی پڑتی تھی، اور سفر کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے بھی انہیں سے اجازت طلب کرنی پڑتی تھی۔ تو مقصد کہنا گیا ہے کہ سمندروں پر کنٹرول جن کا تھا انہوں نے پھر بعد میں ترقی کی، دنیا کے مختلف حصوں میں انہوں نے کالونیز قائم کی اور اپنی تجارت کو بھی فروغ دیا، اور بہت سے لوگوں کی نوآبادیات وہ قائم کی، اور اس طرح سے انہوں نے معاشی ترقی کر کے اپنے ملک کے لیے ترقی کے مزید راستے دریافت کیے۔ ریپیٹ یہ کرتا ہوں اسی نتیجے پر کہ ان قوموں نے ترقی کی جنہوں نے سمندروں پر کنٹرول کیا اور انڈسٹریز میں ترقی کی، اور یہ سب کچھ علم کی ترقی کے ساتھ ہی ہو سکتا تھا۔ تھینک یو۔